سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی عجیب و غریب مخلوق کو دیکھ کر زارون نے بروقت بریک لگائی، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ گاڑی اس مخلوق کے اوپر چڑھ جاتی۔ اب وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھور کر اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے مس کہے یا پھر مسٹر، کیونکہ وہ جو کوئی بھی تھا اس کا حلیہ بہت زیادہ عجیب و غریب تھا۔ وہ لڑکے، اگر مرنے کا بہت شوق ہے تو جا کر کسی کھائی میں کودو، میرے متھے کیوں لگ رہے ہو؟ دوسری طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ مسٹر زارون نے اپنی تمام تر انگلش گرامر کو استعمال کرتے ہوئے بالآخر اس کے لیے لڑکے جیسے لفظ کا انتخاب کیا۔ او ہیلو، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ زارون اب کی بار غصے سے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس مخلوق نے اپنی گردن پھیری۔ شکل سے وہ لڑکی معلوم ہو رہی تھی، لیکن کپڑے اس نے لڑکوں جیسے پہن رکھے تھے۔ زارون کو اب جا کر معلوم ہوا تھا کہ وہ ٹام بوائے جیسی شخصیت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے مسٹر کہ میں لڑکا نہیں ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میری مرضی میں جو جی میں آئے وہ کروں۔ تم ہوتے کون ہو مجھے ٹوکنے والے؟ زارون نے گہری سانس خارج کی اور اپنے بازو لپیٹے ہوئے بولا، میڈم، میں آپ کو اپنی مرضی کرنے سے منع نہیں کر رہا، لیکن آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ سڑک آپ کے باپ کی نہیں ہے۔ تو مسٹر، یہ سڑک تمہارے باپ کی بھی نہیں ہے جو تمہیں اتنی زیادہ آگ لگ رہی ہے۔ میں تم جیسے لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ تم جیسے لوگ کسی کے کام نہیں آ سکتے، صرف باتیں کرنے کے لیے سر پر سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک دم ہی نان سٹاپ شروع ہو گئے تھے۔ دراصل پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ سڑک پر کھڑی پاگلوں کی طرح اپنے ہاتھ ہلا رہی تھی اور لوگوں سے لفٹ مانگ رہی تھی، لیکن کوئی بھی مائی کا لال اسے لفٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جذباتی ہو کر وہ سڑک کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہو گئی۔ زارون نے بڑی مشکل سے اپنے اٹھتے ہوئے لاوے پر قابو پایا اور اسے لسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا، کائنڈلی آپ سائڈ پر ہو جائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ میرے دادا جان کی برسی ہے اور مجھے جلد از جلد وہاں پر پہنچنا ہے۔ ابرش نے سنا تو طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، مسٹر، تم میرا یقین مانو، اگر تم وہاں پر نہ پہنچے تو تمہارے دادا کی روح کو سکون ملے گا۔ لڑکی، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک دم ہی بھڑک اٹھا تھا۔ میرے کہنے کا وہی مطلب ہے جو تمہارے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ بازو لپیٹ کر دوبارہ سے اس کی طرف پیٹ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ زارون نے اپنے لہجے کو سخت بنانے کی ناکام کوشش کی تو ابرش نے پھر سے گردن پھیر کر اس پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور کاندھے اچکاتے ہوئے بولی، پہلے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا، لیکن اب مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے اندازہ ہو گیا ہے کہ تم ایک بہت ہی بدتمیز انسان ہو جسے عورت سے بات کرنے کی ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ میں نے کب آپ کے ساتھ بدتمیزی کی؟ وہ دونوں ایک دوسرے سے بحث کر رہے تھے کہ اچانک ہی کالے رنگ کی پراڈو ان کے نزدیک آ کر رکی۔ وہ دونوں اس گاڑی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ گاڑی سے نیچے اترنے والی شخصیت کو جیسے ہی ابرش نے دیکھا تو وہ فوراً پہچان گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرانے لگے تھے اور اگلے ہی پل وہ زارون کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ اس کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا۔ پلیز مجھے ان لوگوں سے بچا لو، مجھے ان لوگوں کے حوالے مت کرنا۔ زارون کو اب یہ سچویشن بہت زیادہ غصہ دلا رہی تھی۔ گاڑی سے 2 لوگ نکل کر زارون کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے اور اس کے وجود پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بولے، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ زارون نے جواب دینے کے بجائے ابرش کی طرف چہرہ گھمائے ہوئے پوچھا، کیا یہاں پر کسی فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے؟ فلم کی شوٹنگ کا تو نہیں پتا، لیکن اگر ہم لوگ یہاں سے 5 منٹ کے اندر نہ نکلے تو یہ لوگ ہم پر ضرور شوٹنگ شروع کر دیں گے، تو پھر میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر ابرش نے فوراً سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز ایسا مت کرو، میری مدد کرو، اسے منت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ تم ایک گستاخ لڑکی ہو۔ زارون اب اس کی حالت سے مزے لے رہا تھا۔ پہلے وہ لڑکی دبنگ بنی کھڑی اس کو آنکھیں دکھا رہی تھی اور اب وہ بھیگی بلی بن کر اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دونوں گارڈز نے انہیں آپس میں خسر پسر کرتے ہوئے دیکھا تو ایک نے آگے بڑھ کر ابرش کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی زارون درمیان میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے چہرے پر ایک زوردار مکہ رسید کر چکا تھا۔ ان دونوں کے پاس گنز بھی موجود تھی، لیکن زارون نے بروقت پھرتی دکھاتے ہوئے ان دونوں کو ہی زمین پر گرا دیا تھا۔
جبکہ ابرش سائڈ پر کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اگر اپنی جان بچانی ہے تو جلدی سے گاڑی میں آ کر بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے۔ زارون نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے دھمکی دی تو وہ فوراً سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کا جسم ابھی بھی خوف سے لرز رہا تھا۔ زارون نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی۔ دونوں وہاں سے کافی دور آ چکے تھے۔ ابرش نے پہلی بار اس کی گاڑی پر غور کیا تھا، جو نئے ماڈل کی بہت ہی مہنگی گاڑی تھی۔ ابرش کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے چہرے کے اثرات کو بدلتا ہوا دیکھ کر زارون نے دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ فکر مت کرو، میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو پھر تم کون ہو؟ اس نے سرسراتے ہوئے لہجے میں زارون سے پوچھا تو وہ گہرے انداز میں مسکرا دیا۔ اس سے پہلے تم مجھے بتاؤ بدتمیز لڑکی کہ تم کون ہو؟ ابرش ایک دم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ ایک ایسا سچ تھا جس سے وہ خود بھی نظریں چراتی تھی۔ ماضی کے مناظر اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ ابرش کو بچپن ہی سے امیر ہونے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس نے غریب گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کے بابا ایک معمولی سے کلرک تھے اور اس کی امی ہاؤس وائف تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اس کے خواب بہت اونچے تھے اور ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد سے گزر جانے کے لیے تیار تھی۔ کالج کے ختم ہونے کے بعد اس نے ضد کر کے شہر کے سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہیں پر اس کی ملاقات کشف سے ہوئی تھی، جو اس کی کلاس فیلو تھی اور حقیقت میں وہ ایک بہت بڑی گینگ کا حصہ تھی جو لڑکیوں کو آگے کوٹھوں پر بیچ دیتے تھے۔ ابرش کو اپنے جال میں پھنسانا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ تقریباً دوستی کے پہلے ہفتے تو اسے قیمتی تحائف دیتی رہی، پھر اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے لے کر جانے لگی۔ ابرش بھی اس پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں کسی کو بھی اس کے بیوقوفیوں کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ پھر ایک دن کشف اسے شہر کے سب سے بڑے کوٹھے پر لے گئی۔ وہاں ابرش نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو انہوں نے ابرش کو بہت زیادہ پیٹا، یہاں تک کہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ مر جائے گی، اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے 24 گھنٹے اپنے رب سے دعائیں کرتی رہتی تھی کہ اس کو موت آ جائے، کیونکہ موت اسے اس ذلت بھری زندگی کا واحد حل معلوم ہو رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد اسے شہر کے سب سے بڑے سیٹھوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک سیٹھ نے اسے پسند کر لیا تھا۔ کوٹھے کی سب لڑکیاں اسے مبارکباد دے رہی تھی کیونکہ وہ سیٹھ اسے اپنے ساتھ اپنی حویلی لے کر جانا چاہتا تھا۔ جس دن وہ اس کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی اس دن وہ بھاگ نکلی، اور اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس علاقے سے نکل آئی تھی، اور اب پچھلے کئی دنوں سے وہ سب لوگوں سے چھپ رہی تھی۔ یہاں تک اس کے ماں باپ کا سوال تھا تو وہ لوگ بھی اپنے پرانے گاؤں واپس چلے گئے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے گھر گئی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے امی ابو کی زندگی کو بھی خطرہ ہوگا۔ اس نے ایک بار کسی سے موبائل لے کر اپنی ماں کو ایک بار کال کرنے کی کوشش کی تھی تو شمسہ بیگم نے اسے صاف الفاظ میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ تم ہمارے لیے مر چکی ہو، دوبارہ کبھی بھی رابطہ کرنے کی کوشش مت کرنا، ہم تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اس دن جو زیور اس نے پہنے ہوئے تھے وہ سارے بیچ دیے تھے، اور ان پیسوں سے وہ کچھ دن تک ہاسٹل میں رہی تھی، اور اب وہ یہاں اس اجنبی گاڑی میں موجود تھی جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اسے یوں ہی سوچوں میں ڈوبا ہوا دیکھ کر زارون خاندادہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو فوراً سے ہوش کی دنیا میں آئی اور دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے بولی، اصل میں وہ میرے بابا کے دشمن ہیں جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ زارون غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں پر خوف کا ایک سمندر موجود تھا۔ تمہارے بابا کہاں پر ہیں؟ اس نے سرسری سی لہجے میں سوال کیا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، یہ کہہ کر ابرش نے اپنے لب بھینچ لیے اور دل ہی دل میں وہ اپنے آپ کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ زارون نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کہاں پر ڈراپ کرنا ہے؟ اس کے سوال پر وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں چھوٹی لڑکی، مجھے بتاؤ کہ تمہیں کہاں پر ڈراپ کرنا ہے؟ اس نے اپنا لہجہ تھوڑا سا سخت بنایا تو ابرش ہڑبڑا کر ہوش کی دنیا میں آئی۔ مجھے نہیں پتا، میرا تو اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ زارون نے یکدم ہی گاڑی کو بریک لگائے تھے۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو، اگر تو تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے نا تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔
میں تمہیں کسی بھی صورت اپنی حویلی لے کر نہیں جانے والا۔ ابھی اور اسی وقت میری گاڑی سے نیچے اترو۔ اس کا پارا یکدم ہی غصے سے ہائی ہو گیا تھا، جبکہ ابریش نے چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ پلیز ایسا مت کرو، مجھے یہاں پر اکیلا مت چھوڑو، وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، میں اس جہنم میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ وہ لوگ بہت ظالم ہیں، تمہیں نہیں پتا ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ظلم کیے ہیں۔ وہ دوبارہ سے ہذیانی انداز میں چلانے لگی تھی۔ گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے، اور ادھر زارون کو اپنا سر درد سے پھٹتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے ایک سرد نظر اس کے وجود پر ڈالی۔ ابریش کی آنکھیں اسے گہری خنجر کی طرح اپنے دل میں چبھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتاؤ، میں ان کے بارے میں ڈیٹیلز نکلواتا ہوں اور ان کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ وہ دوبارہ کبھی بھی تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ یہ سن کر ابریش عجیب سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے پولیس والوں کو صرف اور صرف 50,000 دیے تھے تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا سکیں، اور تمہیں پتہ ہے پولیس نے کیا کیا؟ اس نے ان سے وہ 50,000 لے لیے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے خاموشی سے آنسو بہانے لگے۔ کیا وہ ایک بار پہلے بھی پکڑے جا چکے ہیں؟ زارون نے اس کے وجود پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا تو ابریش گڑبڑا گئی اور اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ہاں، لیکن میں ان کے چنگل سے بچ کر آ گئی تھی۔ تم پلیز مجھے صرف کچھ عرصے تک اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دو، بس کچھ دن، جب تک وہ لوگ دور نہیں جاتے۔ میں آپ کی بہت شکر گزار رہوں گی، پھر میں خود اپنا راستہ دیکھ لوں گی۔ اس نے باقاعدہ طور پر زارون کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ سیٹ پاشا کے لوگوں نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا، لیکن اب وہ محفوظ ہے، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ سیٹ تو ہر پل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ زارون نے گہری سانس خارج کی اور فیصلہ کن انداز میں بولا، ٹھیک ہے، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ضرور تیار ہوں، لیکن بدلے میں تم نے بھی میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ تم حویلی میں جا کر کسی کو بھی اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ میں نے کہوں گا تم میرے ایک دوست کی بیوہ ہو جو صرف اور صرف 6 مہینوں تک حویلی میں رہے گی۔ یہ سن کر ابریش نے یکدم ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور رونا بھول کر تڑپتے ہوئے لہجے میں بولی، خدا کا خوف کرو، تم ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اور تم نے مجھے پہلے ہی بیوہ بنا دیا۔ زارون نے جواب میں سے خون خوار انداز میں گھورا اور تیکھے لہجے میں بولا، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے یا نہیں؟ یہ سن کر زور و شور سے ہاں میں سر ہلانے لگی۔ اپنے بیگ کو اس نے ایک بار پھر سے کس کر اپنے سامنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ویسے تم مجھ پر کیسے یقین کر سکتی ہو؟ مجھے اس بات پر بھی حیرت ہو رہی ہے، میں کوئی غلط انسان بھی تو ہو سکتا ہوں، تو میرے بارے میں جانتی ہی کیا ہو؟ وہ اب سنجیدگی سے اس سے سوال کر رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ محترمہ کس حد تک سمجھدار ہے۔ دوسری طرف ابریش نے انتہائی معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے کہا، تم نے ان گھٹیا لوگوں سے میری جان بچائی تھی۔ جو مرد میری عزت بچا سکتا ہے وہ کیسے میری عزت کا دشمن ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ پھر سے خاموش ہو گئی تھی، جبکہ زارون کے دماغ میں اب بڑے بڑے گھنٹے بج رہے تھے۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار اس کے دادا جان کا چہرہ گھوم رہا تھا، جن سے جھوٹ بولنا واقعی میں بہت مشکل کام تھا۔ یا اللہ، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ ابریش نے پھر سے تیز لہجے میں جواب دیا، آپ فکر مت کریں، اس کا اللہ آپ کو بہت ہی بڑا اجر دیں گے، اور میں بھی آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں کروں گی۔ زارون نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ ابھی تک آپ نے مجھے اپنے بارے میں نہیں بتایا کہ آپ کون ہیں۔ میرا نام زارون ہے، یہاں علاقے میں سب لوگ مجھے جانتے ہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور تمہارا حلیہ تو مجھے سرداروں والا لگ رہا تھا۔ اس نے نارمل سے لہجے میں کہا، یہ سردار ہی ہوں۔ زارون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ سن کر ابریش نے ایک زوردار چیخ ماری۔ زارون نے اسے ناگواری سے دیکھا، کیا آپ وہ روایتی پٹھان سردار ہیں؟ ہاں، تم ایسا کہہ بھی سکتی ہو، لیکن فکر مت کرو، مہمانوں کے معاملے میں ہم کسی بھی قسم کی سختی نہیں کرتے۔ تم جب تک وہاں پر ہوگی تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب خاموشی سے بیٹھنا، میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں اپنے سر پر سوار کر کے میں نے کوئی بہت بڑی مصیبت اپنے گلے میں ڈال دی ہے۔ ابریش بس خاموشی سے آنسو پینے لگی تھی۔
और खिड़की से बाहर देखने लगी थी। गाड़ी एक बहुत ही बड़ी शानदार हवेली के सामने आकर रुकी थी। हवेली के लाउंज में सब लोग खुशगपियों में मसरूफ थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ज़ारून के साथ एक अजनबी लड़की को आते हुए देखा तो सबको सांप सूंघ गया था। दादा जान अपनी जगह पर उठ खड़े हुए, उनके माथे पर बलों से पड़ गए थे। ज़ारून ने मुलाजमा को इशारा किया कि बीबी को लेकर कमरे में जाओ। इसके बाद वो दादा जान की तरफ मुतवज्जे हो गया। ये क्या चीज़ उठा कर ले आए हो तुम? ज़ारून के दादा ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखते हुए कहा, तो दूसरी तरफ ज़ारून ने गहरी सांस खारिज की। अगली पल उसने जो कहानी मोहतरमा को याद करवाई थी वही दादा जान को भी सुना दी। इसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, अगले 6 महीने तक इसका लंदन का वीज़ा लगेगा। मेरे यार ने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। इसके ख़ानदान के लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे दोस्त ने मरने से पहले सारी जायदाद अपनी बीवी के नाम लगाई है, इसीलिए इसकी जान को खतरा है। मैं चाहता हूँ कि जब तक वो यहाँ पर है तब तक सब लोग उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उसकी इज्जत करें। दादा जान ये सुनकर काफ़ी हद तक मुतमईन हो गए थे, जबकि ज़ारून की अम्मी ने भी उसके कांधे को थपकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र मत करो, मैं इस बच्ची का बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगी, तुम किसी भी चीज़ की टेंशन ना लो। दादा जान ने भी कोमल बेगम की हाँ में हाँ मिलाई थी। बहू ठीक कह रही है, इस बच्ची को इंशाल्लाह यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा, बस इसका हुलिया थोड़ा सा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। ये सुनकर वो गड़बड़ाते हुए लहजे में बोला, जी जी दादा जान, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें, आप इसे जो कुछ भी पहनाएंगे वो पहन लेंगी। आपको तो पता है वो लंदन से आई है और फिर वहाँ पर जिस तरह की ड्रेसिंग होती है। हाँ हाँ मैं समझ गया। खैर ये सब छोड़ो, तुम भी अब ज़रा सरदारी संभालो, मुझसे अब ये सब कुछ नहीं होता है। कल जाकर मुंशी से मिलना, वो तुम्हें ज़मीनों का हिसाब किताब बताएगा और फिर उसके बाद पटवारी के पास भी जाना है। दादा जान हवेली के मामलात लेकर बैठ गए थे और दूसरी तरफ अब्रिश शीशे के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी। उसने अपने सर से विग उतार कर रख दी थी। उसके लंबे स्याह बाल उसकी कमर पर फैले हुए थे, जबकि कुछ बाल उसके कांधे पर भी बिखरे हुए थे। वो बेहद हसीन थे, इसमें कोई शक नहीं था कि वो किसी का भी ईमान डगमगाने की सलाहियत रखती थी। अपने इसी हुस्न को छुपाने के लिए तो उसने लड़के की तरह हुलिया बनाने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी उसकी भूरी गहरी आंखों में देखता डूब जाता। तवाइफ नहीं। उसने शीशे में अपने अक्स को देखा और अपने चेहरे को थपकते हुए धीमे से लहजे में बोली। उसकी आंखें दोबारा से आंसुओं से भीग गई थी। मैं तवाइफ नहीं। दूसरी बार भी अपने आप को देखते हुए उसने यही जुमला अदा किया था। इसके बाद वो अपने चेहरे को जोरों से पीटने लगी थी। उसको लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। मैं दोबारा कभी भी उस कोठे पे नहीं जाऊंगी। वो अपने आप को तसल्लियां दे रही थी। मेरा इस गंदगी से और वहाँ के लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। पाशा कभी भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। ये कहकर उसने अपने बालों को जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया था। मैं अभी भी एक पाक दामन लड़की हूँ, मुझ पर किसी के नाम का धब्बा नहीं लगा। अब वो अपने पूरे जिस्म को जोर जोर से रगड़ रही थी। इसको लग रहा था कि अभी भी उसके जिस्म पर पाशा का लम्स मौजूद है। उसका कमरे का दरवाज़ा खुला और कोमल बेगम अंदर दाखिल हुई। अब्रिश की हालत को देखकर उन्हें अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था। दूसरी तरफ अब्रिश भी सहम कर दीवार के साथ चिपक कर बैठ गई थी और तेज़ी से नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। वो इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं थे। उसको लग रहा था कि कोठे की मालकिन नीलम बाई उसका जिस्म खरीदने के लिए उसके पास आई हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे छोड़ दो, खुदा का वास्ता मेरी जान छोड़ दो, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया था। कोमल बेगम ने अगले ही पल उसे अपने गले से लगाया और उसके कांधे को प्यार से थपकने लगी। शोर की आवाज़ सुनकर सब हवेली वाले भी वहाँ पर पहुँच गए थे। अब्रिश के इस वक्त दुपट्टे से बेनियाज बिखरे हुए बाल और सूजी हुई आंखों से वो बहुत ही तकलीफ में मालूम हो रही थी। ज़ारून ने जब उसका ये हुलिया देखा तो उसे अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हुआ। वो लड़की वाकई में हद से ज़्यादा दिलकश थी। ज़ारून के दिल की बीट मिस हुई। दूसरी तरफ अब्रिश भी एकदम होश की दुनिया में वापस आई
اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اب وہ چور نظروں سے کومل بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے صرف اور صرف ہمدردی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی جو اس کی حالت دیکھ کر نہ سمجھتی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دادا جان نے فکر مندی سے پوچھا، بچے تم ٹھیک تو ہو؟ تو اس کے بولنے سے پہلے ہی کومل بیگم بول پڑی، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، بس اس کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، میں اس کا دھیان رکھتی ہوں، آپ لوگ یہاں سے جائیں۔ کچھ ہی دیر میں حویلی والے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اب اس کے کمرے میں صرف کومل بیگم اور ابرش ہی رہ گئے تھے۔ بچے آپ ٹھیک تو ہو؟ کومل بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو ابرش کا دل کیا کہ وہ زور سے ان کے گلے لگ جائے اور اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان انہیں سنا دے، جس کو وہ کئی مہینوں سے اپنے سینے میں دبا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے سچ بتا دیا تو سب لوگ اسے گندی نظروں سے دیکھنے لگیں گے، وہ اس کے کردار پر شک کریں گے، وہ اس کو اس کی اپنی ہی نظروں میں گرا دیں گے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ کہہ کر ابرش نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر دیے تھے۔ کومل بیگم نے آگے بڑھ کر اسے خود ہی اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ تمہارا نقصان بہت بڑا ہے، اپنے شوہر کو کھونا، وہ بھی اس قدر جوانی میں، ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن تم فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میرا رب تمہیں سنبھال لے گا، تم اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ ابرش کچھ بھی نہیں بولی تھی، بلکہ وہ بھیگے سے انداز میں مسکرا دی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کومل بیگم کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ انہوں نے ابرش کو پہننے کے لیے قمیص شلوار دی تھی اور اس کے علاوہ کچھ ضروری چیزیں بھی وہ کمرے میں رکھ کر چلی گئی تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ سب لوگ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے تھے۔ حویلی میں سب لوگوں کی جلد ہی رات ہو جاتی تھی۔ ابرش نے اس وقت اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی اور اس کا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ جب گھٹن کا احساس بڑھ گیا تو وہ فوراً سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ اپنی ہی دھن میں جا رہی تھی کہ اچانک اس کا سر کسی بھاری چیز سے ٹکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خوف کے مارے چلاتی، زارون نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا تو ابرش کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ زور زور سے اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، یہ میں ہی ہوں۔ زارون نے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی تو اس کا وجود یکدم ہی ساکن ہو گیا۔ اس کو اپنے دل میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ زارون بہت ہی آہستگی کے ساتھ اس سے دور ہوا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا لڑکی، تم میری حویلی میں محفوظ ہو، یہاں پر تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زارون خانزادہ کا لہجہ اٹل اور دو ٹوک تھا اور ابرش نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹک گیا۔ مجھے تمہارا شکریہ نہیں سننا، میرے سر میں سخت شدید درد ہو رہا ہے، کیا تم میرے لیے ایک کپ چائے بنا سکتی ہو؟ زارون خود بھی اپنی فرمائش پر حیران تھا اور دوسری طرف ابرش نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلائی۔ اس کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ اس دوران زارون مسلسل اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین تھی، وہ سحر زدہ شخصیت کی مالک تھی اور زارون اب اپنے آپ کو اس کے سحر میں جکڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے سر کو جھٹکا اور اپنے آپ کو باور کروانے کی کوشش کی کہ اس کی منگنی تو آلریڈی اس کی پھپھو کی بیٹی کے ساتھ ہو چکی ہے، جویرے کے علاوہ اس پر ہر لڑکی حرام تھی، لیکن دل تھا کہ سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ آنکھیں تھیں جو زارون کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ وہ بار بار بھٹک کر ابرش کے چہرے پر جا کر رک رہی تھی۔ ابرش بھی اب اس کی نظروں سے کنفیوز ہونے لگی تھی۔ کیا آپ مجھے اس طرح سے گھورنا بند کریں گے؟ میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، وہ ایکدم ہی جھنجھلاتے ہوئے بولی تو زارون بھی شرمندہ ہو گیا اور بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ ایک تو اس لڑکی کی عادت اسے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی تھی۔ ابرش صاحبہ بولنے سے پہلے بالکل بھی نہیں سوچتی تھی۔ میں تمہیں کب گھور رہا ہوں؟ زیادہ خوش فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کوئی حور پری نہیں ہو جو میں تمہیں گھوروں گا۔
میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم چائے کتنی سلو بنا رہی ہو، اس سے تو اچھا تھا کہ میں خود ہی بنا لیتا۔ ابرش نے یہ سنا تو اس نے فوراً سے پتیلی شیلف کے اوپر رکھی اور بازو باندھ کر اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولی، تو پھر ٹھیک، آئیں اور بنائیں، میں دیکھتی ہوں آپ میں کتنی پھرتی ہے۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ زارون تو بس اسے گھور کر رہ گیا، لڑکی تم اپنے ہوش میں تو ہو؟ تم ایک گاؤں کے سردار کو چائے بنانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ ہاں تو کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ گاؤں کا سردار چائے نہیں بنا سکتا؟ وہ بھی اپنے نام کی ایک۔ زارون نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ ابرش کو لگا کہ وہ اس کو کورا سا جواب دے گا، لیکن زارون نے فرما بردار بچوں کی طرح فوراً سے چائے کی پتیلی اٹھائی اور اس میں پانی ڈال کر چولہے کے اوپر چڑھا دی۔ اس کے بعد اس میں باقی چیزیں ڈالنے لگا، جبکہ وہ منہ کھولے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کہ تمہیں چائے بنانی آتی ہے لڑکے؟ میں نے اپنی زندگی کے 6 سال لندن میں گزارے ہیں، وہاں پر میں سارے کام خود ہی کیا کرتا تھا، بس یہاں پر آ کر مجھے آرام کرنے کی عادت پڑ گئی، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں مردوں کے کام کرنے کا تھوڑا سا معیوب نظروں سے دیکھا جاتا ہے، وہ بھی جب کوئی سردار کام کرے۔ یہ کہہ کر اس نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ لیکن مجھے یہ سب کچھ عجیب نہیں لگتا، اور اس معاملے میں میری بیوی بہت زیادہ خوش رہے گی۔ ابرش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم مجھے بتاؤ، تمہارا کب شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ زارون کے سوال پر ابرش کے وجود کو جھٹکا لگا اور اس کے چہرے سے دوبارہ خوف کے سائے پھیل گئے۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں نے بس شادی کا ہی پوچھا ہے، میں تم سے تمہارے بوائے فرینڈ کا نہیں پوچھ رہا۔ ابرش کا دماغ ایک دم سے گھوم گیا۔ او ہیلو مسٹر، میرا کوئی بھی بوائے فرینڈ نہیں ہے، نہ ہی میں ایسی ویسی لڑکی ہوں جو کہ لڑکوں سے دوستی کرتی پھرے۔ او آئی ایم سوری مس ابرش، اس کا مطلب ہے کہ آپ بس ایک بہت ہی شریف لڑکی ہیں۔ زارون نے شریف پر اچھا خاصا زور ڈالا۔ ادھر ابرش کے دل کی حالت ایک بار پھر سے خراب ہونے لگی تھی۔ ڈر دوبارہ سے اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا تھا۔ اگر کسی بھی طرح سے زارون کو پتہ چلا کہ وہ کوٹھے پر رہ چکی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ زارون تو اسے دھکے مار کر حویلی سے باہر نکال دے گا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی۔ زارون نے جب چائے کا کپ اس کے سامنے رکھا تو وہ ہڑبڑاتے ہوئے ہوش کی دنیا میں آئی۔ 24 گھنٹے سوچوں میں گم نہ رہا کرو تم، مجھے شک میں ڈال دو گے؟ یہ کہہ کر زارون نے چائے لبوں سے لگائی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ دروازے کو گھور کر رہ گئی تھی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے اب وہ گیا تھا۔ اس نے جب چائے کو لبوں سے لگایا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہ واقعی میں بہت مزے کی بنی تھی۔ واہ، یہ سردار تو میری سوچ سے بھی زیادہ کام کا بندہ ہے۔ اگلے ہی دن وہ لان میں زارون کے چھوٹے کزنوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے تھے، جو سارے کے سارے لڑکے ہی تھے۔ ابرش نے دوپٹہ اپنی سائڈ پر باندھ رکھا تھا اور بالوں کی پونی کی صورت میں قید کیے وہ واقعی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ زارون جو کہ حویلی کے اندر داخل ہو رہا تھا، اسے لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھ کر زارون کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ تیزی سے نیچے اترا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ابرش نے اسے دیکھا تو چہکتے ہوئے بولی، ہم لوگ یہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں، آپ یہ بال پکڑیں، ان میں سے کوئی بھی مجھے آؤٹ نہیں کر پا رہا، میں دیکھتی ہوں کہ آپ مجھے آؤٹ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ابرش جو کہ بنٹی کو سمجھا رہی تھی کہ کس طرح سے بالنگ کرنی ہے، زارون کو دیکھ کر فوراً سے بال اس کی طرف اچھالتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولی۔ زارون جو کہ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو ڈانٹنے کا ارادہ رکھتا تھا، ایک دم سے خاموش ہو گیا، اور پھر وہ ہوا جسے دیکھ کر زارون کے سارے کزنز بھی حیران رہ گئے۔ وہ بالنگ کروا رہا تھا، لیکن ابرش اس کی ہر گیند پر چوکا اور چھکا مار رہی تھی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد اس نے نوٹ کیا تو اسے معلوم ہوا کہ سارے کزنز وہاں سے جا چکے تھے اور بنٹی کا تو کہیں پر نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ لوگ کہاں پر چلے گئے؟ اس نے یہ سوال کیا تھا کہ زارون نے بال کروائی، وہ اپنے دھیان میں نہیں تھی۔ بال وکٹوں سے جا کر ٹکرائی اور محترمہ آؤٹ ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ یہ چیٹنگ ہے، میں تم سے بات کر رہی تھی۔ زارون نے فوراً اس کے ہاتھوں سے بلہ پکڑا اور زمین پر پھینکتے ہوئے بولا، یہ میرا مسئلہ نہیں، میں تمہیں آؤٹ کر چکا ہوں اور اب تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔
یہ کہہ کر زارون نے اس کی سائڈ پر بندھے ہوئے دوپٹے کو کھولا۔ اگلے ہی پل وہ دوپٹہ اس کے سر پر اڑا چکا تھا۔ حویلی کی لڑکیوں کو یوں لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی دوپٹے کو سائڈ پر باندھنے کی اجازت ہے۔ مجھے امید ہے دوبارہ تمہیں یہ بات سمجھانی نہیں پڑے گی۔ یہ کہہ کر زارون نے اس کے گالوں کو کھینچا تو وہ گڑبڑا گئی۔ چلو اب اندر آ جاؤ، وہ اسے حکم دیتا ہوا اس بار پھر سے وہاں سے چلا گیا۔ ادھر ابرش کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ جن بھی مردوں سے ملی تھی، ان سب مردوں نے اسے صرف اور صرف استعمال کی شے سمجھا تھا۔ کسی نے بھی اس کو وہ عزت نہیں دی تھی جس کی وہ حقدار تھے، نہ ہی کسی نے اسے یہ مان بخشا تھا جو مان اسے زارون دے رہا تھا۔ وہ اجنبی ہونے کے باوجود بھی اس کا اپنوں کی طرح خیال رکھ رہا تھا۔ اس نے ابرش کو پناہ دی تھی، اسے عزت دی تھی، اور اب وہ اسے جانے انجانے میں محبت بھی دے رہا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں وہ انسان میرے حواسوں پر چھا رہا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو سمجھانا ہوگا۔ میں نے ساری زندگی حویلی میں نہیں گزارنی۔ وہ شخص بھی تو منگنی شدہ ہے، وہ بھی تو بہت جلد شادی کر لے گا، اور پھر میرا دل کیوں اس کے لیے بے تاب ہو رہا ہے؟ زارون جیسے لاؤنج کے دروازے پر پہنچ کر معلوم ہوا تھا کہ محترمہ اس کے ساتھ نہیں ہے، وہ وہیں پر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے ابرش کو گھورنے لگا جو اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی ایک چھوٹی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی۔ کاش تم مجھے پہلے ملی ہوتی۔ زارون کے لب ہولے سے پھڑ پڑائے تھے تو میں کبھی بھی تمہیں خود سے دور ہونے کی اجازت نہ دیتا۔ تم میرے حواسوں پر سوار ہو رہی ہو۔ آخر تم میں ایسا کیا ہے جو میں بار بار بھٹک کر تمہاری طرف آ رہا ہوں؟ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ یہ تمہارا حسن ہے، تمہاری معصومیت، یا پھر تمہاری شخصیت کا وہ راز جو تم مجھ سے چھپائے ہوئے ہو؟ اس نے گہری سانس خارج کی اور اونچی آواز میں ابرش کو پکارنے لگا۔ او ہیلو میڈم، اب کیا مجھے تمہارے لیے باقاعدہ طور پر انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ یہ سن کر ہڑبڑاتے ہوئے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور تیزی سے اندر کی طرف بھاگی۔ سب حویلی والے اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ کب ایک مہینہ گزرا اسے احساس ہی نہ ہوا۔ بڑی عید میں بھی اب صرف 15 دن باقی رہ گئے تھے۔ زارون قربانی کے جانور لے کر آ چکا تھا جو حویلی کے پچھلے حصے میں بندھے ہوئے تھے۔ ابرش بنٹی کے ساتھ روز شام کو پہنچ جاتی۔ اسے جانور شروع ہی سے بہت زیادہ پسند تھے اور اسے یاد تھا کہ اس کی نانی اماں نے بھی ایک بکری رکھی ہوئی تھی۔ جب بھی وہ نانی کے گھر جاتی تو پاگلوں کی طرح اس بکری کے پاس کھڑی ہو کر اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ ابھی بھی زارون جو بکرا لایا تھا وہ کافی بڑا اور پیارا تھا۔ بنٹی نے ابرش کو چیلنج کیا تھا کہ آپ مجھے اس بکرے سے دوستی کر کے دکھائیں۔ اس کی اس بچگانہ بات پر پہلے تو ابرش کھلکھلا کر ہنس پڑی اور پھر اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اس بکرے کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن غضب خدا کا وہ بکرا اس کے ہاتھ سے گھاس کھانا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد ماننا تو بہت دور کی بات ہے۔ زارون جو کہ اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، زیر لب مسکرا دیا۔ اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ اسی جگہ پر ہی موجود تھا۔ جیسے اس نے بکرے کو اپنی طرف متوجہ کیا، وہ فوراً سے بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے ہاتھ سے گھاس کھانے لگا۔ ابرش جو کہ کافی دیر سے اسے کم ہیئر سٹ ڈاؤن اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، زارون کی اس حرکت پر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ تم نے کیسے کیا؟ وہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ یہ میرے برٹش ایکسنٹ کا کمال ہے مس ابرش۔ زارون نے یہ کہہ کر فخریہ انداز میں اپنے کالر کو اونچا کیا اور دوبارہ سے برٹش ایکسنٹ میں بکرے کو مخاطب کرنے لگا۔ اگر گاؤں کے لوگ اپنے سردار کو یہ حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو ضرور غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے، کیونکہ وہ شخص باقی دنیا کے لیے بہت ہی سنجیدہ مزاج تھا۔ ان کے سامنے مسکراتا بھی بہت کم تھا۔ ہنسنا اور اس طرح کی بچگانہ حرکتیں کرنا تو بہت دور کی بات تھی، اور جہاں تک حویلی کے لوگوں کا اور اس کے کزنوں کا سوال تھا تو وہ ان پر بھی 24 گھنٹے صرف روب ہی جماتا تھا۔ صرف ابرش تھی جس کے سامنے اس کا سینس آف ہیومر کام کرتا تھا، ورنہ اس کی چھوٹی فیمیل کزنیں تو اسے جلاد اور ہٹلر کہہ کر پکارتی تھی۔ ابرش کو جب یہ پتہ چلا تو وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کھلا کر بہت زیادہ ہنسی تھی اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی، تم لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔
وہ شخص واقعی میں کسی ہٹلر سے کم نہیں ہے۔ ابھی ابھی زارون کی چالاکی پر وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھور رہی تھی۔ یہ آپ کے برٹش ایکسنٹ کا کمال نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے فوراً ہی زارون کے ہاتھوں سے بسکٹ کا پیکٹ نکالا اور اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے بولی، یہ اس کا کمال ہے اور میں اس کی کھر کھر کی آواز بھی سن رہی تھی۔ واہ، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہو، میں تو تمہیں اچھی خاصی بیوقوف لڑکی سمجھتا تھا۔ مسٹر، مجھے آپ سے زیادہ چالاکیاں آتی ہیں۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑے کر ایک دوسرے سے نوک جھونک کر رہے تھے کہ اچانک ہی وہاں پر جویریے کی آواز گونجی، زارون کیسے ہو تم؟ وہ حیرت سے پلٹا تو سامنے ہی اس کی منگیتر کھڑی تھی اور کھا جانے والی نظروں سے ابرش کو دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو اور کب آئیں؟ زارون نے اپنے لہجے کو پرجوش بنانے کی ناکام کوشش کی۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا یہ وہی آپ کی دوست کی بیوہ ہے؟ جویریہ نے جلے ہوئے انداز میں پوچھا تو زارون نے مضبوطی سے لب بھینچ لیے۔ ہاں، یہ وہی ہے۔ لگتا ہے آپ دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں جلن صاف واضح تھی تو ابرش نے اسے سلام کیا، مگر جویریہ نے کوئی جواب نہیں دیا اور زارون کو دیکھتے ہوئے بولی، میں اندر دادی جان کے پاس جا رہی ہوں، آپ بھی ذرا اندر چلیں، مجھے آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ وہ لاڈ بھرے لہجے میں بولی۔ ابرش کو اپنا آپ وہاں پر مس فٹ معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے منگیتر ہیں۔ یا اللہ، مجھے اتنی جیلسی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہیں اور یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ جلد از جلد ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے؟ مجھے کیوں آگ لگ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں میں واقعی میں زارون خانزادہ سے محبت کرنے لگی ہوں؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بس اس کی عزت کرتی ہوں کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا سٹارٹ ہو گئے تھے جیسے اس کے ہاتھوں کی پشت سے بے دردی سے اس نے صاف کیا تھا۔ دراصل جویریہ تقریباً ایک ہفتے تک حویلی میں رہی تھی اور اس دوران ابرش کمرے میں بند رہتی تھی۔ وہ بہت کم جویریہ کے سامنے جاتی تھی کیونکہ جب بھی وہ حویلی کے لوگوں میں جا کر بیٹھتی تو جویریہ اس پر اکثر ہی طنز کرتی تھی۔ ایک دن اس نے جویریہ کو کومل بیگم سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ وہ جلے کٹے انداز میں کہہ رہی تھی، اس لڑکی کو حویلی میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے مومانی جان؟ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ زارون اس کو خامخواہ سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ مجھے تو دیکھ کر ٹینشن ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ مجھ سے میری زارون کو چھین لے۔ یہ سن کر کومل بیگم نے فوراً سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے ذہن پر زور نہ ڈالو۔ اور جہاں تک ابرش کا سوال ہے تو میں اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ وہ بہت پیاری اور سلجھی ہوئی بچی ہے اور زارون بھی اس کی عزت کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ زارون کی شادی صرف اور صرف تم سے ہوگی اور صرف میری پیاری بچی ہی اس گھر کی بہو بنے گی۔ یہ کہہ کر کومل بیگم نے پیار سے اس کے چہرے کو چوما تھا۔ یہ سب سن کر ابرش کو مزید برا لگنے لگا تھا۔ جب جویریہ یہاں سے رخصت ہو رہی تھی تو سب لوگوں نے ہی اسے بڑی عید پر یہیں پر ہی رکنے کے لیے کہا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میری یہ آخری عید ہے جو مجھے میرے مائکے کے ساتھ گزارنی ہے۔ اس کے بعد تو ساری عیدیں سسرال میں ہی گزریں گی۔ یہ سن کر بھی ابرش کو غصہ آنے لگا۔ اسے الوداع کیے بغیر ہی وہاں سے آ گئی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر زارون کھڑا تھا جس کے چہرے پر سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ تمہارے لیے ایک فون ہے، یہ آدمی تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ زارون نے اپنا موبائل اس کے حوالے کیا تو ابرش کا پورا وجود ایک دم سے کانپنے لگا تھا۔ تم ٹھیک تو ہو؟ زارون کو جواب دیے بغیر ہی اس نے موبائل پکڑا اور کانوں سے لگایا۔ اس کی تیز سانسوں کی آواز سن کر دوسری جانب موجود بادشاہ کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیسی ہو میری بلبل؟
تم تو مجھے بالکل بھول ہی گئی ہو۔ یہ سن کر ابرش کا رنگ فق ہو گیا تھا۔ اس نے زارون کی جانب پشت کر لی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کال کاٹ سکتے۔ فکر مت کرو میری بلبل، میں نے اس شریف زادے کو تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن ذرا ایک بار سوچو کہ اگر اس شریف زادے کو یہ پتا چل گیا کہ تم ایک طوائف زادی ہو تو وہ تمہارا کیا حال کرے گا؟ وہ تو تمہیں دھکے مار کر حویلی سے باہر نکال دے گا۔ آنسو ابرش کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں پر جمع ہو گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ڈر کے مارے اس نے فوراً سے کال کاٹی اور نمبر بلاک کر دیا۔ اس سب کے دوران زارون خاموشی سے بازو باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ابھی بھی کچھ ایسا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہاں پر ابرش کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ مزید اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اور اگلے ہی پل وہ اس کے قدموں میں گر گئی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں ایک طوائف زادی نہیں ہوں زارون، میرے یقین کرو، میں طوائف نہیں، میں ایک شریف لڑکی ہوں، میں ایک شریف باپ کی بیٹی ہوں۔ میرا اس گندی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میرا اس گندے انسان سے تعلق ہے۔ مجھے اس کے پاس واپس نہیں جانا زارون، مجھے پلیز اس کے پاس واپس مت بھیجنا۔ وہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، مجھے ہاتھ لگانا چاہتا ہے زارون، مجھے اس کے لمس سے گھن آتی ہے، مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ وہ مجھے اپنی رکھیل بنا کر رکھنا چاہتا ہے، مجھے کسی کی رکھیل نہیں بننا۔ وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ زارون اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر جم گیا تھا، اور اگلے ہی پل اس نے ابرش کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ابرش اب اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں بھینچے مسلسل آنسو بہا رہے تھے، جبکہ زارون پیار سے اس کی کمر کو تھپک رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا ابرش کے دل میں جتنا بھی ڈر ہے وہ سب آج باہر نکلا، اور وہ صرف اور صرف اس کو سننا چاہتا تھا۔ مجھے اس انسان کے حوالے مت کرنا زارون، میں گندی لڑکی نہیں ہوں۔ ابرش نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، تو زارون نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ میں جانتا ہوں تم ایک پاک اور شریف لڑکی ہو، مجھے تمہارے کردار پر کوئی شک نہیں، نہ ہی میں کسی کی باتوں پر یقین کرنے والا ہوں۔ میرے بس تم سے یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے سب کچھ حقیقت بتا دو، جو کچھ بھی سچ ہے میں وہ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی؟ یہ سن کر ابرش نے تکلیف کے مارے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، وہ میرے بابا کے دشمن نہیں، وہ میرے دشمن۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے، وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے تھے، میں ان کی منتیں کر رہی تھی، میں نے ان کے پاؤں بھی پکڑے تھے کہ مجھے چھوڑ دو، مگر انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا زارون۔ انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے مردوں کے دل بہلانے ہوں گے، مجھے اس جسم فروشی کرنی ہوگی۔ وہ میرے جسم کو بیچنا چاہتے تھے میری مرضی کے خلاف۔ میں پھر بھی نہیں مانی تو انہوں نے مجھے بہت مارا زارون۔ یہاں دیکھیں، یہ نشان آج بھی موجود ہے، یہ دیکھیں۔ وہ اپنی آستینیں اٹھا کر اسے وہ زخم دکھا رہی تھی، اور دوسری طرف زارون کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکیوں سے ہمیشہ ہی سے ہنستی کھلکھلاتی اچھی لگتی تھی، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے اوپر یہ سب کچھ گزرا ہے۔ زارون نے اسے دوبارہ سے اپنے سینے سے لگایا۔ ایک آنسو زارون کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے بالوں میں جذب ہو گیا۔ اب کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگا پائے گا، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے، اور جس نے بھی تمہیں تکلیف دی ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس انسان کو جہنم واصل کروں گا، میں اس کی سانسیں ان پر تنگ کر دوں گا۔ ابرش بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اس نے زارون کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ اپنی غلطی بھی تسلیم کر رہی تھی کہ اسے دولت کی چکا چوند دیکھ کر اپنے حواس نہیں کھونے چاہیے تھے، اسے اتنا بیوقوف نہیں بننا چاہیے تھا کہ کسی لڑکی کے مہنگے طوائف کے پیچھے چھپے مطلب کو ہی نہ سمجھ پاتی۔ زارون نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ اسے لے کر کمرے میں جانے لگا
کہ سامنے کھڑی کومل بیگم کو دیکھ کر اس کے قدم زمین پر جم گئے۔ ابرش بھی خوف سے اس کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ کومل بیگم کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ یہ معاملہ جتنا جلدی ہو سکے ختم کرو، تمہارے دادا جان کو پتہ چل گیا تو وہ حویلی سر پر اٹھا دیں گے۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا تھا اور پلٹ گئی۔ زارون نے ایک نظر ابرش پر ڈالی اور آنکھوں میں تسلی دی۔ اس کے بعد اس نے خود ہی پاشا کو کال کی۔ یا تمہیں پتہ چل گیا اس لڑکی کی حقیقت؟ پاشا نے خباثت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ اب میری رکھیل کو میرے حوالے کر دو، اتنے عرصے سے میں اس کے پیچھے پاگل ہو رہا ہوں۔ ایک بار وہ لڑکی میرے ہاتھ لگے پھر تم دیکھو میں اس کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ زارون کا پارا تو یکدم ہائی ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی تو دور کی بات، تمہیں اس کے سر کا ایک بال بھی نہیں دوں گا۔ میں تمہیں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اوقات میں رہو، اور جہاں تک تمہیں کال کرنے کا سوال ہے تو میں تمہیں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری تو الٹی گنتی اب شروع ہو گئی ہے۔ جو کچھ تم نے میری عورت کے ساتھ کیا ہے اس سب کا تمہیں حساب دینا ہوگا۔ زارون کی باتیں سن کر وہ کھلا کر ہنس پڑا۔ ارے واہ شہزادے، میں تو تمہیں بڑا سخت لونڈا سمجھتا تھا، لیکن تو نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ تو بھی اس کے حسن سے متاثر ہو گیا۔ چل ہم نا آپس میں ایک ڈیل کر لیتے ہیں، ہم اس کو بانٹ لیتے ہیں۔ پہلے کچھ دن اسے میرے پاس رہنے دے، جب میرا دل بھر جائے گا تو میں اسے تجھے دے دوں گا۔ چل میرا بچہ اب راضی ہو جا۔ پاشا، لگتا ہے تمہیں اپنی موت سے ملنے کے زیادہ ہی کچھ جلدی ہے۔ فکر مت کرو، تمہیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اگلے ہی پل زارون نے کال کاٹ دی۔ اس نے اپنے ایک ڈی ایس پی دوست کو فون ملایا۔ جب اس نے پاشا کے بارے میں بتایا تو ارسلان نے ایک پل کے لیے خاموشی اختیار کی۔ مجھے معاف کرنا، اس معاملے میں ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو سرکار سے بھی اوپر کی چیز ہے، جتنے بھی بڑے بڑے آفیسرز ہیں اس نے ان سب کو ہی خریدا ہوا ہے۔ میں بھی اگر اس کے خلاف جانے کی کوشش کروں گا تو مجھے بھی اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں اس کو خود تو نہیں پکڑ سکتا، لیکن اس کو پکڑنے میں اتنی مدد ضرور کر سکتا ہوں۔ باقی تو اپنے حساب سے اسے جو بھی سزا دے دے، میں اس معاملے میں تیرا ساتھ دوں گا، کیونکہ اس نے بہت سی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں۔ ارسلان کی بات سن کر زارون کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ جلد از جلد پاشا کو اس کے کیے کی سزا دے دے۔ تو دوسری طرف رات کے وقت کومل بیگم نے زارون خانزادہ کو اپنے کمرے میں بلایا۔ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس لڑکی کو اس حویلی سے نکالو۔ اگر تمہارے دادا جان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے ایک طوائف زادی کو اپنی حویلی میں جگہ دی ہوئی ہے تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کتنی بڑی قیامت کھڑی کر دیں گے۔ اماں خدا کا واسطہ سوچ سمجھ کر بات کریں، وہ طوائف نہیں لیکن وہ کوٹھے پر رہ چکی ہے، کومل بیگم نے سختی سے جواب دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے جو چمک دیکھی تھی اس کے بعد وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ اس میں ابرش کا کوئی قصور نہیں، وہ بے گناہ ہے، لیکن بیٹے کے سامنے اس لڑکی کی سائیڈ لے کر وہ اپنے بیٹے کو مزید شے بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ لیکن ادھر زارون ان کی ایک بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ اماں، اگر آپ مجھے دادا جان کے نام کی دھمکی دے رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں گاؤں کا سردار ہوں، میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اور جو مجھے بہتر لگے گا میں وہی کروں گا۔ اور جہاں تک ابرش کی عزت کا سوال ہے تو اب میں اس پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گا۔ اور آپ اس کے داغدار ہونے کی بات کرتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ داغدار ان لوگوں کی سوچ ہے جو اسے غلط سمجھ رہے ہیں۔ کومل بیگم تو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ زارون نے جب یہ دیکھا کہ معاملہ تھوڑا سا نرم پڑ گیا تو اس نے اپنی امی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیمے سے بولا، آپ ایک عورت کی حیثیت سے جانتی ہیں کہ کسی عورت کے لیے اس کی عزت کتنی قیمتی ہوتی ہے، اور اگر وہ واقعی میں ایسی ویسی لڑکی ہوتی تو آج پاشا سے چھپ نہیں رہی ہوتی، بلکہ اس کی حویلی میں بیٹھ کر عیاشی کر رہی ہوتی۔ وہ ایک پاک دامن ہے اور اس کی پاک دامنی کی گواہی میں خود بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ کومل بیگم نے کھوئی کھوئی سی آواز میں گونجی، اور جویریہ، اس کا کیا ہوگا؟
کیا تم نے اس کے بارے میں ذرا بھی نہیں سوچا؟ یہ سن کر زارون کے قدموں کو بریک لگی۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ بہتر انسان ڈیزرو کرتی ہے، جو شخص اسے بے تحاشا محبت کرتا ہو۔ میں تو شروع ہی سے اس کے قابل نہیں تھا۔ وہ ٹوٹ جائے گی زارون، کومل بیگم نے تڑپ کر کہا، لیکن امی، جو کچھ آپ کہہ رہی ہیں وہ میں نہیں مان سکتا، کیونکہ ابرش بھی ٹوٹ جائے گی، اور اگر وہ لڑکی ٹوٹی تو میں بھی ٹوٹ جاؤں گا۔ جویری کی زندگی تو ویسے بھی برباد ہو جائے گی، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ 3 لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جائے؟ یہ سن کر کومل بیگم نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میں بھلا ایسا کیوں چاہوں گی؟ تو پھر ٹھیک ہے امی، مجھے وہی کرنے دیں جو مجھے بہتر لگ رہا ہے، اور مجھ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ زارون نے اس رات ابرش کو بھی یقین دلایا تھا کہ وہ اس کو انصاف دلائے گا۔ اس کے بعد زارون نے ارسلان سے رابطہ کیا۔ ان کا ارادہ آج ہی پاشا کو اس کی حویلی سے اٹھانے کا تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ اگلے کئی دنوں تک اس کی حویلی کا محاصرہ کرتے رہے۔ وہ تقریباً 12 گارڈز کی ہمراہی میں حویلی سے باہر نکلتا تھا۔ 24 گھنٹے اس کے ارد گرد آدمی موجود ہوتے تھے۔ ارسلان کی مدد اس کے ایک سینئر آفیسر کر رہا تھا، جو کہ بہت ہی ایماندار انسان تھا۔ انہوں نے ہی ایک انڈر کور ایجنٹ کو انٹرنیشنل سیلر کے طور پر پاشا کے پاس بھیجا تھا، جس نے اسے دگنی قیمت آفر کی تھی۔ پاشا، جو کہ بلا کا لالچی تھا اور جس کے تو وہم و گمان میں بالکل بھی نہیں تھا کہ زارون ایسی کوئی حرکت کرے گا، کیونکہ 2 دن پہلے ہی زارون نے پاشا سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی۔ اس نے پاشا سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ ابرش کو اس کے حوالے کر دے گا۔ پاشا کو لگ رہا تھا وہ آدمی اس سے ڈر گیا ہے۔ اسے اپنی طاقت پر بہت زیادہ غرور تھا، اور یہ خفیہ میٹنگ گودام میں رکھی گئی تھی۔ وہاں پر ارسلان نے پہلے ہی کیمرے وغیرہ لگا دیے تھے۔ پاشا کو سچ بولنے کے لیے اکسانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی انسان تھا۔ جیسے ہی اس انڈر کور ایجنٹ نے پاشا کی کمینگیوں کی تعریفیں کرنا شروع کی اور اس کے ماضی کے حوالے سے سوال کرنے لگا، تو پاشا نے بھی اسے پرجوش ہو کر سب کچھ بتا دیا کہ کیسے اس نے بڑی بڑی منشیات کی، اور کیسے وہ ہیومن کرتا ہے، اور کیسے بڑی بڑی یونیورسٹیز میں ہیومن ٹریفکنگ کو چالاکی سے ہی کاروبار کرتا ہے، جو لالچی اسٹوڈنٹس کو پیسوں کا لالچ دے کر انہیں اپنا مہرہ بنا کر استعمال کرتا ہے، جو اس کے لیے مزید لڑکیاں لاتے ہیں، اور کیسے ہر سال وہ سینکڑوں لڑکیوں کو دوسرے ملک اسمگل کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، پاشا نے یہ بھی راز فاش کر دیا تھا کہ وہ ڈپریشن کے ڈرگز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھی شروع میں کم قیمت میں بیچتا ہے، اور پھر جب وہ عادی ہو جاتے ہیں تو قیمت بڑھا دیتا ہے، اور پھر وہ مجبور ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سب میں شامل کرنے لگتے ہیں، جس پر انہیں کمیشن ملتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ اور اس سے اسے ابرش کو بھی تذکرہ کیا کہ وہ اس کے چنگل سے نکل کر بھاگ گئی تھی، لیکن وہ بہت جلد اسے ڈھونڈ کر اسی گودام میں تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہے۔ ارسلان جانتا تھا کہ عدالت کو ہمیشہ ہی سے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ وہ چھپی چھپائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتی، اور اسے یقین تھا کہ اس بار یہ ثبوت بہت ہی ٹھوس ثابت ہوں گے۔ لیکن اگر دوبارہ سے پاشا عدالت کے چنگل سے نکل گیا تو اسے خود اپنے طریقے سے سزا دیں گے۔ ارسلان نے اس کے خلاف خفیہ رپورٹ درج کی تھی، اور پھر اگلے ہی کچھ دنوں میں پولیس کی اور دیگر فورسز کی ایک بھاری نفری پاشا کو پکڑ کر لے گئی تھی، جو کہ سب سے زیادہ خطرناک مجرم ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ اس بار اسے اس کے اثر و رسوخ بھی نہیں بچا پائے تھے۔ اس کی ریکارڈنگز پورے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی، اور یہیں پر ہی اس کی ہار ہو چکی تھی، کیونکہ سب لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، اور زارون شروع ہی سے یہی تو چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار پاشا کی حقیقت سوشل میڈیا پر پہنچ گئی تو وہ اپنے انجام کو بھی پہنچ جائے گا۔ جتنے زیادہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا تھا، وہ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے۔ اور پھر جس دن پاشا کو سزائے موت ہوئی، اس دن سینکڑوں معصوم لڑکیوں کو اور کئی مجبور لڑکوں کو انصاف مل گیا تھا۔ ابرش بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ زارون نے ابرش کے ماں باپ کو بھی
اس پر بیتی ہوئی ساری داستان کے بارے میں بتا دیا تھا۔ آمنہ بیگم بہت زیادہ شرمندہ تھی اور بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ پھر جب وہ ابرش سے ملی تو انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس سے معافیاں مانگنے لگی۔ ابرش بھی رو رو کر ان سے معافی مانگ رہی تھی کہ ایک ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں۔ وہ زارون کے حد سے زیادہ شکر گزار تھی۔ زارون کچھ ہی دیر میں وہاں سے جا چکا تھا اور ابرش خاموشی سے بیٹھی بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا؟ ابرش نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کی طبیعت ایک دم سے ہی خراب ہونے لگی تھی۔ زارون نے اپنے کچھ گارڈز اس کی حفاظت کے لیے اس کے گھر کے آس پاس کھڑے کیے ہوئے تھے تاکہ ابرش کو دوبارہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ ابرش کو اس کے گھر چھوڑنے کے فوراً بعد وہ جویریہ کے پاس پہنچا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ دو ٹوک انداز میں جویریہ کو سب سچ بتا دے گا۔ ابھی جب اس نے جویریہ کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کیا تو جویریہ کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرانے لگے اور پھر عجیب سے انداز میں ہنسنے لگی۔ تمہیں یہ بات شاید تھوڑی سی عجیب لگے زارون، لیکن مجھے اس بارے میں اسی دن ہی پتہ چل گیا تھا جس دن میں نے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے اور باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تم نے زندگی کے ان بیتے ہوئے سالوں میں ایک بار بھی مجھ سے اس طرح سے باتیں نہیں کی تھی، نہ ہی تم مجھے اس طرح سے دیکھتے تھے جیسے تم ابرش کو دیکھتے ہو۔ تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے پسندیدگی تھی اور محبت کی چمک تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں، اور بھلا تم ایک خوبصورت لڑکی کو کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو مجھ جیسی حسیناؤں پر اس پاگل اور کم عقل ابرش کو ترجیح دے گا، لیکن میں غلط تھی۔ خیر، اگر تو تمہیں لگتا ہے کہ میں روؤں گی، پیٹوں گی اور تم سے منتیں کروں گی کہ ایسا مت کرو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے یہ سب کچھ نہیں سکھایا، اور کیا ہوا جو تم مجھے نہیں ملے؟ ایک پورا جہان باقی ہے، اور تم کیا مجھ سے شادی سے انکار کرو گے؟ میں خود تم سے شادی سے انکار کرتی ہوں۔ میں کسی ایسے شخص کو اپنی زندگی میں شامل کر کے تڑپ تڑپ کر زندگی نہیں گزار سکتی جس کے دل میں کسی اور کا بسیرا ہو۔ میں کسی ایسے شخص کی زندگی میں جاؤں گی جس کی کل کائنات صرف اور صرف میں ہوں۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ زارون کو بہت افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، لیکن وہ خود بھی بے بس تھا۔ دوسری طرف وہ خوش تھا کہ کم از کم جویریہ نے عقل مندانہ فیصلہ لیا ہے۔ دوبارہ مجھے کبھی بھی اپنی شکل مت دکھانا مسٹر زارون، یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس سب سے نکلنے میں اسے بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال لے گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شمار ان بیوقوف لڑکیوں میں ہو جو محبت میں دھوکہ ملنے پر اپنی زندگی تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتی تھی، جو کہ اسے سکھایا گیا تھا۔ حویلی میں دادا جان اور باقی سب لوگ بھی زارون سے بہت زیادہ خفا تھے، لیکن زارون نے بھی کسی ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ صرف اور صرف ابرش سے نکاح کرے گا۔ ادھر ابرش 24 گھنٹے زارون کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ اس نے دوبارہ سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور یہ سب کچھ اس کے لیے مشکل تو تھا، لیکن آگے پڑھنے کے لیے ضروری بھی تھا۔ پھر جب ایک دن وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو صحن میں زارون کو دادا جان کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اسے دیکھتی ہی دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پیار بھرے لہجے میں بولے، بس اب جلد از جلد ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم سے مزید انتظار نہیں ہوتا۔ ابرش نے بے یقینی سے زارون کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں محبت کی چمک موجود تھی۔ اس کے ماں باپ بھی بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی اچھی جگہ پر ہو رہی ہے۔ ابرش کو ایک بات تو سمجھ میں آ چکی تھی کہ جو انسان کے نصیب میں ہو وہ انسان کو مل کر ہی رہتا ہے، اور یہ دعا وہ واحد چیز ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔ جس پیسے اور جن حویلیوں اور جائیدادوں کے پیچھے وہ بھاگتی تھی، آج وہ سب چیزیں اس کے قدموں میں آ گئی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے ایک بے تحاشا محبت کرنے والا انسان ملا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں زارون اس کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں آیا۔
اسے اپنی نظروں میں سماتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا، تمہیں کیا لگا تھا پیاری لڑکی، میں اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا؟ یہ سن کر ابرش نے فوراً سے اپنی گردن جھکا لی۔ اس کی آنکھیں شکر کے احساس سے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ میں آپ کے لیے پرفیکٹ نہیں۔ اور جویریہ؟ یہ سن کر زارون نے گہری سانس لی اور اس سے ساری سچویشن سمجھا دی اور اسے بتا دیا کہ جویریہ کو اس جیسے پاگل عاشق سے شادی کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جس کے دل میں صرف اور صرف ابرش کا چہرہ موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے آگے بڑھ کر ابرش کے آنسو صاف کیے اور اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، بس آج کے بعد میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ تم میرے لیے میری کل کائنات ہو۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں کسی قیمت پر نہیں کھو سکتا۔ ابرش نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، وہ بھی اسے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ اچانک ہی باہر بلی نے گلدان گرایا تو وہ دونوں ہڑبڑا کر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ ابرش اس کو خفگی سے گھورتے ہوئے بولی، ابھی میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا۔ یہ سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس رہا تھا۔ تو میری جان، نکاح میں کون سی دیری ہے؟ اگلے مہینے بارات لے کر آؤں گا اور تمہیں پوری دھوم دھام سے رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ اس کے بعد دیکھتا ہوں مجھ سے کیسے دور بھاگتی ہو۔ اس کے بال خراب کرتا ہوا کچن سے چلا گیا تھا، جبکہ اس کے جانے کے بعد ابرش کھل کر مسکراتی تھی۔ وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے اس کی زندگی میں آزمائشیں تو لکھی تھی لیکن اس کا بہت بڑا اجر بھی دیا تھا۔